GSTV UK. Keep watching. جی السلام علیکم ناظرین، میری طرف سے تہ دل سے عید مبارک۔ لیکن میں چند باتیں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ریسنٹلی جو PIA کا طیارہ گرا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پائلٹ کی غلطی ہے یا پائلٹ تھکا ہوا تھا یا پائلٹ کا کوئی اس میں کوئی ایسا مفاد تھا خود مرنے میں یا کوئی اور چیز۔ بہت ساری باتیں جو نا سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، لیکن مجھے ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ جب کلیئرنس مل جاتی ہے فلائٹ کو اڑنے کے لیے، تو جو پائلٹ ہوتا ہے ظاہر ہے وہ تو اس کو اپنی جان سے زیادہ اور کوئی پیارا نہیں ہوتا، اور جو ساتھ لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اسی کے رسک پہ ہوتے ہیں۔ جب وہ جہاز اڑا ہے اور کلیئرنس مل گئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ ایک زندگی کی، جو 100 لوگ بیٹھے تھے اس کے اندر، 100 لوگ نہیں 100 خاندان تھے وہ جو اس کے اندر بیٹھے تھے، اور اس کی کلیئرنس سرٹیفکیٹ کی صورت میں ایک انہوں نے ان کو زندگی ان کے حوالے کر دی، کہ گارنٹی سرٹیفکیٹ دے دیا کہ آپ سیف طریقے سے آپ جرنی کر رہے ہیں۔ تو مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ پھر جہاز میں ایسی کون سی پرابلم ہو جاتی ہے کلیئرنس سرٹیفکیٹ کے بعد۔ یہ ان لوگوں کو یا تو معلوم تھا کہ جہاز ٹھیک نہیں ہے، وہ آخری لمحوں پر رسک لے رہے تھے کہ بھی پرانے جہاز دوسری کنٹریوں کے جب جہاز بیچے جاتے ہیں تو وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں جی اس کو ہم نے ضائع کرنا ہے، اور پاکستان اس کو سستی قیمت میں خرید لیتا، چلو جی ہم ٹھیک کرا لیں گے بلال گنج سے یا کہیں سے بھی۔ اسی طرح کا ہی وہ بلال گنج کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں پر سب 2 نمبر چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ تو اب اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ انہوں نے فلائٹ پہ ڈالا ہے۔ ظاہر دوسری کنٹریوں کے تو رسک، جو دوسرے لوگ ہیں نا وہ انسانیت کی قدر کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کی قدر پرواہ کرتے ہیں، اور صرف یہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پہ اس چیز کا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا، اور وہاں پہ جو لوگ کرپٹ ہیں نا، لوگ جو اس ادارے میں، جب تک وہ کلیئر نہیں ہوں گے نا تب تک PIA ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور میری یہ درخواست ہے، یہ PTI کے جتنے بڑے ممبران ہیں، جو منسٹرز ہیں، خاص طور پہ عمران خان صاحب کو بھی میں یہ کہوں گا کہ پلیز PIA کا بائیکاٹ کروائیں، کیونکہ میں عوام کو بھی یہ درخواست کرتا ہوں، تمام عوام جتنی بھی پاکستان کی اس وقت میری آواز سن رہی ہے، ان سے میری یہ دلی طور پہ درخواست ہے کہ پلیز بائیکاٹ فار PIA۔ جب تک PIA میں کرپشن ختم نہیں ہوگی، اس کا بائیکاٹ کریں، اس کی ٹکٹ لینا بند کریں، اس پہ سفر کرنا بند کریں۔ PIA کا جو سٹاف ہے، جو بزرگ جو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اندر ایئر ہوسٹس، ان کو چاہیے کہ اپنے دوترے پوترے جا کے سنبھالیں، اور جو نانا پردادا کے عمر کے جو لوگ ہیں ان کو PIA کا جو ہے نا ان کو چارج دیا ہوا ہے، ان کو ریٹائر کر کے پلیز ان کو گھر بٹھائیں، لوگوں کی جان بچائیں۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے نا سستی ٹکٹ دے کے بھاگتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے۔ مجھے کسی نے آج بات ہو رہی تھی کسی دوست سے، انہوں نے بولا کہ 7 گھنٹے لگتے ہیں PIA کو لنڈن سے یا مانچسٹر سے لاہور جانے تک کے لیے، اور لاہور سے کراچی، کراچی سے لاہور، ڈفرینٹ، یہ بہت تیزی سے سفر کرتے ہیں۔ میں نے ان کو یہ درخواست کی ہے کہ پلیز 7 گھنٹے یہ سفر کو نہیں لگتے، 7 گھنٹے یہ لگتے ہیں، یہ اوپر دوزخ میں یا جنت میں اللہ جب بہتر جانتا ہے، یہ اوپر پہنچانے میں ان کو 7 گھنٹے ہی لگتے ہیں۔ فیصلہ کر دیتے ہیں یہ PIA والے 7 گھنٹے کے اندر۔ 7 گھنٹے جو ہے نا وہ بس ایک زندگی اور موت ایک کاغذ کے اوپر ان کے پاس ہوتی ہے، PIA کے پاس۔ تو میں یہی کہتا ہوں، میں تمام جتنے بھی سننے والے ہیں نا ان کو یہی کہوں گا آخر میں کہ پلیز آپ لوگوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، PIA کا سفر مت کریں۔ سیو یور لائف، بائیکاٹ PIA، بس یہی کہوں گا میں۔ اور بہت شکریہ آپ کا سننے کا، مجھے فیڈ بیک دیجیے، اور صرف جب تک پاکستان کی PIA ایئر لائن کے اندر سے کرپشن ختم نہیں ہوگی، اور تب تک ہمارے پائلٹ، ہمارے بہن بھائی جو سفر کرتے ہیں وہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھوتے رہیں گے۔ تو میں آخر پہ پھر ایک دفعہ
تمام جو وزراء ہیں پاکستان کے اس وقت موجودہ وزراء ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز اس چیز کی مکمل انویسٹیگیشن ہو اور انویسٹیگیشن آخری سمجھ کے کروائی جائے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو اور ہمارے پائلٹ جو کہ اتنی محنت سے تیار کیے جاتے ہیں اور 1 منٹ میں ان کو اڑا دیا جاتا ہے یا وہ کسی غلطی کی بنا پر وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو پلیز اس پہ غور کیجئے اور اس پہ سوچئے اور مجھے اس پہ کمنٹس دیجئے. اللہ حافظ. You're watching GSTV UK. Keep watching.